میں جنید خان سے 5 مہینے کے بعد باقاعدہ بات چیت کر رہا ہوں۔ ان 5 مہینوں میں اس نے بہت اچھی پرفارمنس بھی دی ہے۔ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ ڈگئی کے اندر جنید خان جس نے اکیڈمی کا اناگوریشن کیا اور پاکستان کی باب وولمر نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر بیٹھا وہ جنید خان، مجھے ان دونوں میں بہت فرق نظر آیا، اور فرق تھا اعتماد کا، پاکستان کی نمائندگی کا فخر کا، اور نمائندگی کرنے کے بعد پرفارمنس دینے کا۔ اس کی بات چیت کے انداز سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس سپورٹس مین نے پچھلے 6 مہینے میں کتنی ترقی کر لی ہے۔ There's a guy that is carried and he's walked. Well, we better not keep talking like this and setting it up, Ramesh. Well, you're pleased about it. Courtesy of Hafiz did the juggling and the rest. And he's got it with the corker Yorker. Oh, it's a treat to watch here in Abu Dhabi. The Yorker doing a fair bit of damage. It speared in at pace, almost bowled it at 140 kph. Tail up, and there'll be no getting the ball out of this man's hand. Oh, big shot here. And Gibbon, Rod Tucker decides to get the finger out. Got him. Well, that's disappointing. Oh, he's hit him, and up they go. Was it off the glove, or was it off the helmet? He's standing up looking at the umpire as if to say, well, have they given him out? Yes, he has. He's given him out, so that's 5 wickets. جنید، پہلے ذرا ہم بات کرتے ہیں نا آپ کے جو اسپیل آپ نے کیا تھا۔ پہلے کوئی اتنا بال آپ کا صحیح نہیں گر رہا تھا، اور اس کے بعد تو پھر یوں لگا کہ پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا، اور پھر جو آپ نے بال کیا بڑے زبردست بال کیا۔ وسیم اکرم کے بعد ہمیں کوئی نظر آیا کہ کھبا کو اتنا اچھا بال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی تھا کہ مطلب کم بیک جب ہوتا ہے بندے کا تو ظاہر بات ہے اس کو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جب بندہ جونیئر بھی ہو اور ساتھ میں سینئر بھی ہو اور پیچھے کمپٹیشن بھی زیادہ ہو۔ لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ جب سری لنکا کے اگینسٹ ابھی میں کھیل رہا تھا تو پہلے اننگ میں مجھ سے بالنگ ہوئی تھی، لیکن بس نارمل بالنگ ہوئی تھی، مطلب وہ میں ایک آدھا بال اچھا ہوا، اس کے بعد کبھی پیچھے گر رہے کبھی آگے گر رہے۔ تو اس کے بعد لنچ سے پہلے میں گیا، تو لنچ سے پہلے میں نے کیے تھے 11 اوور کیے تھے، تو 9 رنز دیے تھے۔ لنچ میں جب گیا تو وٹ مور ساتھ میں آیا، اس نے مجھے کہا کہ ویل بال، تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی میں 4 کی ایوریج سے رن دے رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے کہ ویل بال۔ اس کے بعد میں آیا، تھوڑا بہت کھانا کھا لیا، شاور وغیرہ بھی لی، آ کے واپس جب بیٹھ گیا اس نے مجھے کہا کہ رات کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہہ رہے تھے اس میں جانسن کا کم بیک ہو رہا تھا کافی ٹائم کے بعد، انجری اسے بھی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے کتنے نو بال اور وائڈ کیے؟ میں نے کہا کہ اتنے، تو اس نے مجھے کہا ابھی آپ کی بھی کم بیک ہو رہے۔ کہہ رہے آپ نے نو بال کتنے کیے؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں۔ کہہ رہے وائڈ بال؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں۔ کہہ رہے آپ اس لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ ویل بال، کہہ رہے آپ کا کوئی ایکسٹرا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ چیز آپ نہیں سوچ رہے تھے، لیکن ظاہر وہ باہر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس کے بعد میں نے کہا یار اگر اس طرح ہے، لیکن یہ کہ میں سوچ کے جب دوسری اننگ میں گیا تھا میری سوچ میں یہی تھا کہ یہ میرا لاسٹ ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاف بھی ایک میچ کھیلا تھا، اس میں مجھے تقریباً کوئی پہلے اننگ میں 3-4 اوور ملے تھے تو اس میں کوئی آؤٹ نہیں تھا، دوسرے اننگ میں مجھے بالنگ ہی نہیں ملی تھی۔ تو یہ جو دوسرا اننگس تھا میں یہی سوچ کے گیا تھا کہ بھائی اگر اس اننگ میں آؤٹ نہیں کیا تو لوگ کہیں گے بھائی 2 ٹیسٹ ہو گئے اور کوئی آؤٹ نہیں ہے، تو ظاہری پھر بات بال آپ نے جو کیے ہیں وہ کمال کے بال کیے ہیں۔ وہی نا، میں نے کہا ایکسٹرا زور لگا دیا، بلکہ یہی تھا کہ مطلب جو ریورس سوئنگ ہو رہا تو اس میں اگر میں ویسے 100% زور لگا رہا تو وہ میں نے 110 کر لیا۔ میں نے کہا یہ سمجھ لیا کہ یہ میری زندگی کا آخر میچ، تو بس اسی میں اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد تو ظاہر پھر اس کے بعد تو پھر ردم بھی بن گیا، اور جب 3 آؤٹ کیے تو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یار ویل بال اور یہ وہ ہے۔ پھر جب دوسرا میچ کھیلا اس میں گلی بھائی کو بھی ڈراپ کر لیا تو پریشر اور بھی زیادہ آ گیا، لیکن اس میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ایک تھا کہ میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں، کیونکہ سارا پریشر تو مجھ پہ اتنا نہیں آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب میں نے دوسری اننگ میں اچھی بالنگ کی تو میں نے کہا یار گلی بھائی اتنا سینئر بالر ہے، اس سے آؤٹ نہیں ہوا اور مجھ سے آؤٹ ہوا، تو میں نے کہا یار گلو اچھا بھائی میں ہی ہوں۔ عمر گول ہے نا؟ ہاں جی بالکل، تو بس یہی سوچ کے گیا، تو بس اسی میں اللہ کا شکر یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، ہم جو باہر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پریشر چیز کیا ہے۔ مثلا ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا کام ہی ہے یہ کھیلنا،
یہ اس کے علاوہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں, سارے دن یہ نیٹ کرتے رہتے ہیں, تو ان سے بال جو, اور ان کا کام ہے کہ بال کو آپ نے خاص جگہ پر پھینکنا ہے, تو بھائی وہ کیوں نہیں پھینکی جاتی جگہ پر؟ اور یہ پریشر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے ڈرائیور کہے جی آج میں پریشر میں ہوں تو آج میں نے گاڑی جو ہے الٹے ہاتھ چلانی ہے, مطلب باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ پریشر ہوتا کیا ہے؟ یہ ذہنی پریشر ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے پریشر؟ یہی ہوتا ہے کہ کرکٹ تو جو ہے وہ پنی گیم ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بندہ فنج آؤٹ کرتا ہے یا 100 کر لیتا ہے, اگلا دن زورو پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اس سے بالنگ ہی نہیں ہوتے. لیکن جو پریشر ہوتا ہے, مطلب اگر آپ سینئر ہو تو پریشر تو یہ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ پہ آ جائے. یہ ذہنی پریشر ہے, تو اسکل یہ تو آپ کو ذہنی, وہی ہے نا. آپ بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے یار سب کچھ مجھ پہ, اگر میں نے اچھا نہیں کیا تو ٹیم میچ ہار جائے گی. وہ یہ نہیں سوچتا اگر میں نے اچھا نہیں کیا اور دوسرے نے اچھا کیا جونیئر نے تو میں باہر ہو جاؤں گا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں سینئر ہوں, اگر میں نے اچھا نہیں کیا تو میں بھی کیا میچ ہار جائے. تو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہی لیتے ہیں. اچھا, بالر کے لیے ظاہراً جو ہے وہ ریکور کرنا ظاہراً آسان ہے. بیٹسمین کا تو یہ ہے کہ اگر وہ پریشر میں ہے تو ایک بال لگی تو وہ آؤٹ ہو گیا. بالر کا یہ ہے تو 2 بال اگر اس نے غلط گرائے ہیں تو اگلے اس کے پاس 4 بال اور پڑے ہیں اور ہو سکتا ہے اگلا اوور بھی اس کو ملے, تو اس کے پاس ریکوری کا چانس. لیکن اس کی الٹی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اس کو بار بار بال کرنے ہوتے ہیں, لہٰذا اس کے اوپر پریشر بھی تو ماؤنٹ کیا جاتا ہے. اگلا بال آپ ٹھیک کریں وہ بھی ٹھیک نہ ہو تو اور پریشر بڑھ جاتا ہے. تو ذرا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, ماں سوائے اس کے کہ جی میرا آخری ٹیسٹ ہے, اپنے اچھے اسکل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یار میں نے اتنے اچھے بال کیے ہوئے ہیں, میں نے اتنی اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے, اپنے آپ کو خود بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے جب بندہ, اسپیشلی دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن میری جو اپنی سوچ ہے تو میں کوشش یہ ہوتی ہے, اسپیشلی جب میں کاؤنٹی کھیلنے کے گیا تھا تو وہاں پہ پیٹر مور نے مجھے یہ بتایا تھا. تو جب میں واپسی پہ جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے ایکس بیٹسمین کو ڈاٹ بال کرنی ہے, میں یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اس بال پہ اس کو آؤٹ کرنا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بال ٹو بال میں اس کے ساتھ میچ کھیلوں. ٹھیک. تو جب میں واپسی میں آتا ہوں تو میں 2-3 سیکنڈ جب آنکھیں بند کر لیتا ہوں, جب رن اپ پہ سا لیتا ہوں, تو میری سوچ یہی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کو اس جگہ پہ بال کرنا ہے. بس اس کے بعد میں کوئی بھی جو سوچ ہوتی ہے میرے کچھ نہیں ہوتے, میں اس ٹارگٹ کو دیکھتا ہوں اور اسی کو فالو کرتا ہوں, تو اس میں کافی بہتری آئی ہے. بال ٹو بال آپ چلتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کہ میں نے 6 بالیں غلط کی, نہیں, آپ کی یہ بال میں نے کیسی کرنی ہے, اگلی بال, ہر بال کا اپنا فیصلہ. اب ہر بال کا اپنا, تو اسی میں پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ بیٹسمین جیت گئے یا میچ جیت گیا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے اکیڈمی کا بھی ہم نے ذکر کیا, مزید تفصیل میں بھی اس کے جائیں گے. اکیڈمی بہت سارے پلیئرز چلا رہے ہیں دنیا میں. ریٹائرمنٹ کے بعد میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ہر کوئی ٹریننگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اچھی اکیڈمیز بھی چلا رہے ہیں. ریکی پونڈنگ چلا رہا ہے, این بیل چلا رہا ہے, ویسٹ انڈیز چلا رہے ہیں. ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے جو میچز ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے پرانے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالرز کو بتایا کہ وہ اکیڈمیز چلا رہے ہیں. لیکن آپ کی اکیڈمی اور ان کی اکیڈمی میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی, تو آپ نے کیریئر کے شروع ہوتے ساری آپ نے اکیڈمی بنا دی. کچھ آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا, لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, شاید آپ خود بھی ریئلائز نہیں کریں کہ آپ نے کتنا بڑا اور اچھا کام کیا ہے. ابھی وہ اکیڈمی اس لیول پر پہنچ رہی ہے جہاں پر آپ نے سوچا تھا کہ کمٹمنٹس تو بڑی ہوئی تھی کہ ہم اس کو بنا کے دیں گے, بڑا ٹھیک, فنڈنگ کی بھی ہوئی تھی, اس طرف جا رہی ہے جس طرف اس کو جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہی تھا کہ جو سوچ تھی, تو سوچ میری تب سے ہوئی تھی نا کہ مطلب وہاں پہ گراؤنڈ دیا تھا اس ٹائم, ہم ٹیپ بال, میں بھی ٹیپ بال کرتا تھا, میرے کزن وغیرہ بھی. تو جو میرے دادا تھے اس نے زمین دی ٹیپ بال کے لیے. اس کے بعد جب میں ہارڈ بال کھیلنے کے لیے آیا تو ظاہری بات ہے میرے جس علاقے سے تعلق تھا وہاں پہ ٹیپ بال ہی ہوتا تھا, تو ہارڈ بال کے لیے میری جگہ نہیں تھی. پھر اس کے بعد مجھے سوابی کے سٹی میں جانا پڑ رہا تھا ہارڈ بال کے لیے. تو جب میں جاتا تھا تو میری یہی سوچ تھی یار اگر یہ گراؤنڈ یہاں پہ میرے گاؤں میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, 2 منٹ کا راستہ ہوتا ہے, جلدی جائے, جس ٹائم بھی بندے کا دل چاہے تو جا سکتا ہے. تو یہی سوچ رہا تھا. پھر جب میں پاکستان کھیل گیا, اس کے بعد اسپیشلی جب میں کاؤنٹی کھیلنے گیا تھا وہاں پہ میں نے ایک میچ جتوایا تھا, اسپیشلی جو ہارا ہوا میچ بھی تھا اور یہ تھا کہ وہ کوارٹر فائنل بھی تھا 2020 کا. تو وہ جب میں نے جتوا دیا تو اس کے اگلے دن جو ہے مائیکل وان وہاں پہ آئے تھے لنکا شہر میں. تو وہ آیا اور اس نے مجھے بات کی کہ یار یہ آپ نے یہ جتا دیا, وہ پورے باتیں کی. اس کے بعد اس نے مجھے ایک فارم دیا ممبرشپ کا, کہہ رہے یہ میری اکیڈمی ہے, اس پہ یہ آپ سائن کر لیں, میرے اکیڈمی کے ممبرشپ بن جاؤ آپ. میں نے وہ کر لیا. اسی ٹائم میں نے سوچ لیا یار اگر یہ اس طرح کر سکتا ہے تو جو میری خواہش تھی وہ بھی میں پورا کر لوں. اس کے بعد پیٹر مور نے بھی مجھے کہا کہ یار آپ کو جس علاقے سے تعلق ہے تو آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس علاقے کے لیے کچھ کریں.
پھر واپسی میں آیا تو اول تو میری کوشش یہی تھی کہ میں اپنی زمین میں بنا دوں، لیکن پھر جو میرے بڑے وغیرہ تھے، لیاقت یوسفزئی، عارف وغیرہ، عامر نواب، تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ اپنے گاؤں میں بناؤ گے تو یہاں کی آبادی اتنی نہیں ہے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں حاجی ممتاز صاحب سے بات کی، اس نے کہا کہ اس طرح میں آپ کو زمین دے دوں گا۔ تو یہ جو یہ اکیڈمی بنائی ہے آپ کے اپنے گاؤں کے اندر نہیں ہے؟ یہ میرے گاؤں سے تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کے بڑی فاصلے بات پہ۔ ہے، ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے اپنے گاؤں سے آگے کا لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے قصبے سے علاقے کا آگے کا سوچتے ہیں، لیکن آپ نے دوسرے گاؤں کے اندر بنائی، وہاں پہ سہولت بہتر ہے۔ یہی تھا نا کہ جو میرے گاؤں کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے بھی یہی ایڈوائز مجھے دی کہ ظاہر بات ہے وہ ہمارے مطلب بڑی سٹی ہے نا تو آپ ادھر ہی کر لیں، تو ایک تو ہمارے نزدیک بھی ہے، دوسرا یہ کہ وہ بالکل سینٹر میں کہہ رہے کہ سارے جو نزدیک کے علاقے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔